السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی نیل انکم ٹیکس ریٹرن IBR کے اندر کیسے فائل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے 2022 کے اندر آپ نے کوئی انکم فرام سیلری، کوئی انکم فرام بزنس، انکم فرام پراپرٹی، یعنی آپ کی کوئی سیلری نہیں ہے، کوئی بزنس سے آپ نے کوئی بھی کس طرح کی آپ نے پورے سال کے اندر کوئی انکم نہیں ارن کی، تو آپ نے اپنی نیل ریٹرن انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کرنی ہے۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ڈیو ڈیٹ اپنی نیل ریٹرن فائل کر دیتے ہیں تو جب اگلی ATL کی لسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کا فائلر شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں فائل کرتے تو پھر آپ نان فائلر شو ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کو پھر ATL کا 1000 کا چلان جمع کروانا پڑتا ہے۔ تو اچھا تو یہی ہے، اگر آپ نے آپ کی کوئی انکم نہیں ہے تو آپ اس کو نیل لازمی IBR کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو نیل انکم ٹیکس لازمی وہاں پہ ریٹرن فائل کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہمیں کرنا یہ کیسے ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی بروزر اوپن کر لینا ہے۔ بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ آئرس جو IBR کا آن لائن پورٹل ہے اس کے اوپر آپ چلے جانا ہے، iris.abr.gov.bk۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا CNSC ڈالنا ہے، یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے۔ یہ پاسورڈ تب ہمیں ملتا ہے جب ہم اپنا اینٹین کریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنا اینٹین کریٹ نہیں کیا ہوا تو اس کی بھی میری ایک ویڈیو چینل پڑی ہوئی ہے، اگر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ اپنا ایزیلی اپنا اینٹین کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا اینٹین کریٹ کیا ہوا تھا، اپنا پاسورڈ بھول گئے ہیں، اس کی ایک بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنا یہاں سے جا کے پاسورڈ کیسے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جا کر اپنا ای میل ایڈریس جب آپ نے اینٹری بنایا تھا تب کا ای میل ایڈریس تب آپ نے ڈالا تھا وہ ڈالنا ہے، تب آپ نے جو موبائل نمبر ڈالا تھا وہ ڈالنا ہے، اور اپنا آپ یہاں پہ دونوں پہ آپ کا کوڈ جائے گا، ای میل پہ بھی اور سیل نمبر میں بھی، وہ جا کے آپ نے دوبارہ یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اپنا پاسورڈ یہاں سے آپ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کا پاسورڈ یاد ہے تو آپ نے پاسورڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اگر فارورڈ کرنا ہے تو آپ نے فارورڈ کر کے اپنا پاسورڈ یہاں پہ جب انٹر کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو کر دینا لاگ ان۔ یہ دیکھیں گے اب یہ پورٹل اوپن ہو گیا، یہ ہم لاگ ان ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاگ ان ہونے کے بعد اب ہم نے نیل ریٹرن فائل کرنی ہے، 2022 کی ریٹرن فائل کرنی ہے۔ نیل ریٹرن فائل کرنی ہے، آپ نے چاہیے ڈکلیریشن کے اندر جانے کے بعد ہمیں چاہیے یہ نارمل انکم نارمل ریٹرن انڈیویجول انکم، اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد وہ یہاں سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سا پیریڈ اپنا سلیکٹ کریں گے۔ دیکھیں میں یہاں سے پیریڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں 2022 کرنی ہے۔ اگر آپ 2023 میں بھی ایسی کرنی ہے، ابھی تو 2023 کا اوپن نہیں ہوا پورٹل، اس لیے اب آپ 2023 کی کرنی ہے تو آپ یہاں پہ 2023 یہاں ایڈ کر دینا۔ اس میں یہاں سے کرتا ہوں سلیکٹ۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ سب کچھ آ گیا، انکم سیلری پراپرٹی بزنس، یہاں پہ اس کو کرتا ہوں 0، اس کو میں کرتا ہوں یہاں پہ 0، اس کو بھی میں کر دیتا ہوں یہاں پہ 0، اس کو میں کرتا ہوں یہاں پہ 0۔ یہ دیکھیں اس کو میں جب پراپرٹی میں چلا جاتا ہوں، اس کیلکولیٹ لازمی کرنا ہے، اوپر یہ 0 سے کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کو میں یہاں پہ یہاں پہ ایک 0 لکھ دیتا ہوں، اس کو میں یہاں پہ کیلکولیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ یہ دیکھیں اس کو میں نے کیلکولیٹ کر دیا، یہ میں چلے جاتا ہوں اس کے اندر بزنس کے اندر جانے کے بعد اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 0۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ادھر بھی 0 لکھ دیتا ہوں، اس کو میں کیلکولیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے چلے جانا نیچے، یہ ٹیکس چارجیبل میں ٹیکس چارجیبل اوپن کرنے کے بعد ہم جائیں گے کمپٹیشن کے اندر۔ جیسے کمپٹیشن کے اندر جائیں گے، کمپٹیشن کے اندر گیا ہوں میں، وہاں پہ جا کے اس نے بتا دیا کہ آپ کا ٹیکس انکم سیلری 0 ہے، بزنس 0 ہے، یعنی آپ نے پورے سال میں کوئی انکم نہیں کی، وہ جو ہمارا ٹیکس چارجیبل بنے گا۔ یہ دیکھیں یہ ٹیکس چارجیبل وہ بھی ہمارا 0 بن رہا ہے، یعنی کوئی ہماری لائبلٹی نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی نیل انکم ٹیکس ریٹرن ہم نے بنانی تھی، وہ ہم نے اوپن کر لیا اور بنا لی ہے۔ اگر آپ نے اپنی ویل اسٹیٹمنٹ کے اندر چیزیں لکھنی ہے تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ویل اسٹیٹمنٹ کا انکم ٹیکس ریٹرن سے کوئی لکھ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ہم نے وہ جو اپنی انکم کمائی ہوتی ہے وہ ہم اپنی ریٹرن کے اندر بھی یہاں پہ جا کے ریکنسلیشن میں شو کرتے ہیں، لیکن اپنے یہاں پہ پرسنل ایکسپینسز جو ہوں گے آپ نے وہ سارے پرسنل ایکسپینسز یہاں پہ ڈالنے ہیں، جتنے بھی آپ نے پورے سال میں کیے ہوں گے وہ ڈالنے کے بعد آپ نے اگر کوئی ایسٹ مطلب اگر تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسٹ پیچھے سے نیا پرچیز کیا اس سال کے اندر، وہ یہاں پہ یہ ٹیب اوپن کر کے آپ نے اپنا ایسٹ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایگریکلچر پراپرٹی آپ نے بائی کیا یا کمرشل نان بزنس میں اپنے لیے گھر وغیرہ کہیں پہ بائی کیا، انڈسٹریل ریزیڈینشیل کہاں پہ بائی کیا، وہ آپ کریں گے یہاں پہ اپنے جو ہوں گے یہ انویسٹمنٹ کے اندر یہاں پہ جا کے اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہوں گے ان کا جو کلوزنگ بیلنس ہوگا وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے، یا اگر آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں ڈیٹ کے اندر، اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے جسے آپ نے پیسے لینے ہیں وہ آپ یہاں پہ اس کو پلس کر کے اس بندے کا نام سب کچھ لکھیں گے، وہ انٹر کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی موٹر بائک ہے، کوئی وہیکل ہے، وہ آپ یہاں پہ نہیں انٹر کریں گے۔ اگر آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو سب یہ سب کچھ آپ یہاں پہ پہلی دفعہ جو آپ کے پاس تھا وہ یہاں پہ آپ انٹر کریں گے، لیکن اگر آپ دوسری دفعہ کر رہے ہیں یعنی کافی سالوں سے آپ کرتے آ رہے ہیں تو پھر تب آپ اس کے اندر آپ نے وہی چیزیں ڈالنی ہے جو آپ کے پاس نیو آپ نے پرچیز کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یا جو کیش ان ہینڈ ہے، جو بیلنس اماؤنٹ ہوتی ہے، جو ریکنسائلنگ ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ کیش ان ہینڈ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ پرسنل آئٹم ہمارے پاس کے پاس کوئی لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ پڑا ہوا وہ ڈال دینا، یہ ہر چیز یہاں پہ ڈال کے اگر آپ نے کسی کو پیسے کسی کو دینے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ یہ کریڈٹ یا لائبلٹی کے اندر آپ اس کو اوپن کرنا ہے، کسی کو پیسے دینے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو آ کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ یہاں پہ ہم انکم لکھتے ہیں، جب انکم آف سیلری یا انکم آف بزنس کما رہے ہو تو اب یہاں پہ آ کے نارمل ٹیکس کے اندر جو یہاں پہ جو ڈکلیئر کی ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھتے ہیں، لیکن اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب جیسے آپ سب کچھ کریں گے جو انریکنسائلڈ اماؤنٹ نکلے گی، یہاں پہ آپ کی کوئی بھی انریکنسائلڈ اماؤنٹ نکلتی ہے، اس کو آپ نے سیم اس کو جو انریکنسائلڈ اماؤنٹ ہوگی اس کو آپ نے لے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو لے کے جانے کے بعد آپ نے وہی اماؤنٹ اس کے اندر کیش کے اندر ایڈ کر کے یہاں پہ سارا کمپلیٹ کر دینا کہ میرے پاس اتنا کیش ان ہینڈ پڑا ہوا ہے۔ کیش ان ہینڈ پڑا ہونے کے بعد جب وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ یہ انریکنسائلڈ اماؤنٹ 0 ہو جائے گی، کیونکہ جب تک یہ انریکنسائلڈ اماؤنٹ 0 نہیں ہوگی تب تک آپ کی یہ ریٹرن فائل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیل ریٹرن فائل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہاں پہ 0 نیل فائل کر دی تھی، آپ نے اپنے سالانہ پرسنل ایکسپینس ایڈ کیا ہے، اگر آپ نے کوئی فور دا ایئر کوئی بزنس پرچیز کیا تو وہ یہاں پہ ایڈ کیا، فور دا ایئر کوئی مطلب بزنس کہہ رہا ہوں، فور دا ایئر کوئی پراپرٹی پرچیز کیا تو آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تو 0 آنا ہے کیونکہ آپ نے کوئی
انکم یہاں پہ آن نہیں کی, یہاں پہ آپ نے سب کچھ دیکھ لینا. اگر آپ کو فورورڈ ریمیٹنس یہاں پہ آئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد کرنا ہے ویریفائی. میں یہاں پہ ویریفائی پہ چلا جاتا ہوں. ویریفائی جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو یہاں پہ پن ایڈ کرنا ہے. پن آپ کو اگر تو یاد ہے ٹھیک ہے, لیکن میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں 1122 جو میرا پن ہے. میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں آ گیا کوڈ سکسیسفلی ویریفائڈ, یہ کوڈ ویریفائی سکسیسفلی, یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب یہ ویریفائی ہو گیا. اس کو میں یہاں سے سیو کر کے اس کو میں یہاں سے سبمٹ کر دوں گا. تو میری یہ سبمٹ جیسے سبمٹ کروں گا تو میری یہ اس کو سبمٹ کرنے کے بعد یہ میرے پیچھے چلا جائے گا, اور میری یہ ریٹرن جو ہوگی وہ سبمٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ کو پن یاد نہیں ہے تو آپ یہ پن اپنا کیسے اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پن یاد نہیں ہے تو یہاں آپ چین پن کے اندر جانے کے بعد آپ نے اس کو آپ یہاں پہ آپ کو اولڈ پن نہیں پوچھے گا, صرف آپ کو نیو پن پوچھے گا. تو میں یہاں پہ فرض کریں میں نیا کوئی بھی پن لگا دیتا ہوں. میں 2233 لگا دیتا ہوں, اور نیچے بھی 2233 لگا دیتا ہوں. یہ دیکھیں 2233 لگا دیتا ہوں. اس کو میں جیسے اس کو اوکے کروں گا تو یہ یہاں پہ اوکے ہو جائے گا. یہ دیکھیں میرا نیا پن یہاں پہ چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کو پن نہیں یاد تو اس کو آپ ایسے پیچھے کر کے اگر آئیں گے یہاں پہ اس کو پن کو چینج کریں. پن کو چینج کرنے کے بعد یہاں پہ ڈکلیریشن کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہی ریٹرن جو آپ نے پیچھے کی ہوگی وہ یہاں پڑی ہوگی. چینج کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں گے, دوبارہ وہاں پہ جا کے دوبارہ ویریفائی پہ جائیں گے. ویریفائی جانے کے بعد اس کو پن کو ایڈ کریں گے اور اپنی ریٹرن وہاں پہ سبمٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر میں دیکھا کہ ہم نے اپنی ریٹرن اپنی کمپلیٹ کیسے فائل کرنی ہے. اس کے اندر ویل اسٹیٹمنٹ ہم نے کیسے فائل کرنی ہے, کہ آپ نے فور ایئر کوئی ایسٹ پرچیز کیا وہ ہم نے کہاں پہ ڈکلیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی پہلی ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو وہ سب کچھ ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے گا, چینل کو سبسکرائب کرے گا اپریشیشن کے لیے, تاکہ میں آپ کے لیے آگے بھی ایسی ہیلپ فل ویڈیو لاتا رہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے اس پورے پروسیس کے اندر تو آپ میرا یہ نمبر ہے, آپ میرے اس نمبر پہ آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ فری ہو کے آپ کو جلدی رپلائی کروں گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈسکرپشن کے اندر میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کے اندر ٹیکس ریلیٹڈ اپڈیٹس وغیرہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں, وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.